کہ اگر اسرائیل نے کارروائی کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حماس کے ہاتھ کھلے ہوں گے اور حماس جوابی حملہ کرے گا۔ ناظرین کام اسرائیل ایک مرتبہ پھر جارحیت کر رہا ہے۔ غزہ پر بمباری کر دی گئی ہے، 20 سے زائد میزائل مارے گئے ہیں۔ اسرائیل کی دہشت گرد صہیونی فوج نے غزہ پر مختلف مقامات پر بمباری کی ہے۔ مسلمان اپنی آزادی کے لیے اور اپنے حق کے لیے بدلہ لینا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جہاد شروع ہو جائے، جنگ شروع ہو جائے۔ شہر کے اندر ہر طرف فائرنگ ہی فائرنگ تھی، آگ ہی آگ تھی، تباہی تباہی تھی۔ جو سینٹرل اسرائیل ہے، اسرائیل کی ڈیفنس فورسز کے مطابق وہاں پہ راکٹس فائر کیے گئے اور ان کے مطابق 2 راکٹس فائر کیے گئے، جو ان میں سے کوسٹ آف جافا جو ہے اس کے اوپر آ کے اس نے پھٹا، دوسرا کوسٹ آف پلمچین جو ہے وہاں پہ یہ 2 راکٹس کے متعلق بتایا گیا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تل ابیب ہے اس کے قریب آ کے گرے ہیں۔ اب یہ جو حملہ ہوا اس کو ویدر کنڈیشنز وہ کہہ رہے ہیں، حماس والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے اوپر اٹیک نہیں کیا بغیر کسی وجہ کے، ویدر کنڈیشنز میں کچھ ایسا ہوا ہے جس وجہ سے ان کے قریب جا کے یہ راکٹس گرے۔ اب جب یہ راکٹس فائر ہوئے اور اسرائیل کے اندر آ کے گرے تو اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے فوری طور پہ جو ایجپشن لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری کی ساری مئی کے مہینے میں جب جنگ ہوئی تھی تو ثالثی کی تھی، انہوں نے ان ثالثوں سے رابطہ کیا اور ان سے یہ کہا کہ یہ جو 2 راکٹس فائر کیے گئے ہیں اس کا جو ہے ہم جواب دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے کہا یہ گیا کہ مصر نے اسرائیل سے کہا کہ آپ اس کے اوپر ریٹیلیٹ بالکل نہ کریں، ابھی دیکھیں کہ آیا یہ کوئی غلطی سے ہوا ہے یا کوئی کسی پلان کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے جو یہ مصر کے ثالث کار ہیں انہوں نے حماس کے لوگوں سے بھی رابطہ کیا۔ حماس نے ان کو وہی بات کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ جناب اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ہم نے کوئی کسی کو ٹارگٹ کیا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ویدر کنڈیشنز کے اندر ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک بات اس کے اوپر جو ایجپشنز ہیں ان کے ذریعے اسرائیل تک پہنچا دی گئی کہ اگر اسرائیل نے کارروائی کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حماس کے ہاتھ کھلے ہوں گے اور حماس جوابی حملہ کرے گا۔ تو اب اسرائیل نے جوابی حملہ کر دیا ہے۔ ناظرین کام اسرائیل ایک مرتبہ پھر جارحیت کر رہا ہے۔ غزہ پر بمباری کر دی گئی ہے، 20 سے زائد میزائل مارے گئے ہیں اور حماس نے بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے کہ غزہ کے اوپر یا فلسطین کے کسی بھی علاقے پر جو اسرائیل کا قبضہ ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ غزہ سے گزشتہ روز تل ابیب کی طرف میزائل داغے گئے تھے، جو اگرچہ تل ابیب پر تو نہیں گرے لیکن تل ابیب کی ساحلی جو علاقے تھے، ساحلی پٹی تھی، وہاں پر جا کر یہ میزائل گرے ہیں اور ان میزائلوں سے کوئی تباہی تو نہیں ہوئی، لیکن جوابی طور پر اسرائیل کی دہشت گرد صہیونی فوج نے غزہ پر مختلف مقامات پر بمباری کی ہے، جو آج اتوار کی صبح کی گئی ہے، جس میں جو شمالی غزہ ہے اور جنوبی غزہ ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام اس حوالے سے گزشتہ روز اسرائیلی فوج کا بڑا اجلاس بھی ہوا اور بڑی بیٹھک ہوئی، بڑی میٹنگ ہوئی۔ اس اجلاس کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ غزہ پر جو کاروائی ہے وہ شروع کی جائے، غزہ پر بمباری کی جائے۔ ناظرین کرام پچھلے ہفتے بھی غزہ پر بمباری کی گئی تھی، اسرائیلی فوج غزہ کو چھیننے کی اور غزہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر حالات گمبھیر ہو رہے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں۔ رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ غزہ کے اندر سے مسلمان اپنی آزادی کے لیے اور اپنے حق کے لیے بدلہ لینا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جہاد شروع ہو جائے، جنگ شروع ہو جائے، کیونکہ ہم اسرائیل کو نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ لیکن اسرائیل شام پر بمباری کر رہا ہے، عراق پر بمباری کر رہا ہے، لبنان کے اندر بمباری کر رہا ہے، گولان پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا اسرائیل نے اور ان میں 1 لاکھ سے زائد یہودیوں کو بسانے کا اعلان کر دیا ہے، اور اب غزہ پر بمباری شروع کر دی گئی ہے اور فلسطین کے علاقوں پر پہلے ہی یہودی حملے جاری ہیں۔ عرب ریاستیں مدہوش ہیں فحاشی عریانی کے اندر اور وہ اپنے اصل مقصد سے دور ہو کر رہ گئی ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کر رہی ہیں، جس سے اسرائیل کے حوصلے مزید بلند ہو گئے ہیں۔ زبردست بمباری کی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر، حماس پر، یعنی پہلے جنگی جہازوں سے، طیاروں سے، خان یونس کے اندر جو القاسم بریگیڈ کے ٹھکانے ہیں ان پر بمباری کی گئی ہے اور اس کے بعد ٹینکوں سے فائرنگ کی گئی ہے حماس پر،
गजा पर और तकरीबन पूरे शहर के अंदर हर तरफ फायरिंग ही फायरिंग थी, आग ही आग थी, तबाही तबाही थी। जो वीडियो रिलीज की गई हैं उनमें वाज़ह तौर पे ये तबाही और ये आग देखी जा सकती है कि 2 रॉकेट फायर किए गए थे हमास की जानिब से इसराइल पर, जिसके नतीजे में आयरन डोम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया था, वो इंटरसेप्ट नहीं कर सका था। और ना ही जो खतरे की अलार्म बजते हैं इसराइल के अंदर, वो भी नहीं बज पाए थे, क्योंकि इसराइल ये कहता है कि उस एरिया के अंदर हमारा जो आयरन डोम है वो डिप्लॉय नहीं था जहां पे हमास की जानिब से रॉकेट फायर किए गए हैं। गाजा और इसराइल, उसको डिवाइड करने के लिए एक फेंस लगाई जा रही है, दीवार बनाई जा रही है, लोहे से, फौलाद से एक बहुत ही मजबूत दीवार बनाई जा रही है, जो तकरीबन आप कह सकते हैं 18 से 20 फीट ऊंची है। यानी उसको ना तोड़ना आसान है ना पार करना आसान है। यानी लोहे की मदद से, हजारों टन लोहे की मदद से तकरीबन 65 किलोमीटर एरिया को कवर किया गया है। और उसके ऊपर खारदार तार, उसके अंदर सेंसर नस्ब किए गए हैं, उसके अंदर करंट छोड़ा गया है कि यानी किसी सूरत भी इस जगह को पार ना किया जा सके।